انوار محمد کا خزینہ لکھ دے، ثانی نہ ہو جس میں وہ نگینہ لکھ دے، اور اے کاتب تقدیر میری قسمت میں، اے کاتب تقدیر ہم سب کی قسمت میں مدفن کے لیے صرف مدینہ لکھ دے۔ عزت مآب جناب حضرت علامہ مولانا حسنین عباس گردیزی صاحب بڑے ہی احسن انداز میں بڑی علمی گفتگو سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرما رہے تھے۔ میں اسی سلسلے کو جو مولا امام حسین علیہ السلام کی تاریخ کی روشنی میں جو شان آپ نے بیان کی، میں اسی کو تھوڑا سا شاعر کی زبان سے آپ کی سماعتوں کے حوالے اور پھر اپنے ایوان کے اگلے مقرر کو آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ جو بیچ میں گیپ ہے اسے پر کر دیں تاکہ جو بھائی پیچھے آ رہے ہیں انہیں دقت محسوس نہ ہو۔ اللہ ہم سب کی حاضری قبول و منظور فرمائے۔ وہ دوش احمد شبیر کا مسکن، شاہ جی آپ کی توجہ چاہتے ہوئے، وہ دوش احمد شبیر کا مسکن، زہرا کا یہ فرزند کہاں پہنچ گیا ہے، جس جا پہ قدم آئے تھے حیدر کے جوانی میں، ارے شبیر تو بچپن میں وہاں پہنچ گیا ہے، شبیر تو بچپن میں وہاں پہنچ گیا ہے۔ اور سامعین محترم، ہم سب حسینی ہیں الحمدللہ، امام حسین علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، اور علماء تشریف فرما ہیں، میری اصلاح فرمائیں گے اگر میں غلط کہوں تو، اگر ٹھیک کہوں تو میری تائید فرمائیں گے کہ عشق حسین دل میں بہت ضروری ہے، لیکن اصل عاشق حسین وہ ہے جو حسین کی پیروی کرتا ہے، جو پیغام میرے مولا نے کربلا کی سرزمین سے ہمیں دیا، ہم اس پہ عمل کریں گے تو تب حسینی کہلوائیں گے۔ اس طرح حسین حسین کرنے سے ہم حسینی نہیں بن جائیں گے۔ کربلا سے کیا پیغام میرے مولا نے دیا؟ پیغامات تو بہت ہیں، ایک ہی پیغام دیا نماز کا۔ کیا پیغام؟ کربلا سے لے کر شام تک بیبیوں نے جو سفر کیا، جو میں نے مطالعہ کیا اس کے مطابق 1445 میل، 36 شہر، 72 بازار، 144 گلیاں، 258 موڑ، 3 دریا شامل تھے، لیکن نماز قضا نہیں کی۔ اور میرے مولا نے جب آخری سجدہ کیا تو کسی نے پوچھا تو ہوگا، مولا آپ تو دین بچا رہے ہیں، سجدہ نہ بھی کریں تو کیا ہے، لیکن نہیں، میرے مولا کا جواب کیا ہوگا؟ میرا وجدان کہہ رہا ہے کہ نماز جنت میری رضا ہے اور نماز میرے رب کی رضا ہے، اپنی رضا پہ اپنے رب کی رضا کو ترجیح دی۔ تو یہ سنہری بات اپنے ساتھ لے کر جائیں کہ اگر اصل حسینی بننا ہے تو میرے مولا کے فرمانوں پہ عمل کرنا پڑے گا۔ اب ایک دفعہ نعرہ لگائیے، چند مصرے آپ کے حوالے، اور پھر محفل کو آگے بڑھاتے ہیں۔ نعرہ تکبیر! ایسے نہیں، ماشاءاللہ سادات کا جنب غفیر تشریف فرما ہیں اور سارے مولائی بیٹھے ہیں اور ہاتھ سب کے نیچے ہوں، یہ زیب نہیں دیتا۔ نعرہ تکبیر! سارے ہاتھ بلند کیجئے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، دل دھڑک دھڑک کے بول اٹھا، صدا صدا حسین ہے۔ حسینی جو ہیں وہ بولے سبحان اللہ۔ دل دھڑک دھڑک کے بول اٹھا، صدا صدا حسین ہے۔ شان آل بیت دیکھ، سبھی کے سب مثال ہے، کوئی نہیں حسین سا، حسین بس حسین ہے۔ آل بیت دیکھ، سبھی کے سب مثال ہیں، کوئی نہیں حسین سا، حسین بس حسین ہے۔ عمر سے چل عمیر تک، عمر سے چل عمیر تک، بشر سے چل بشیر تک، عمر سے چل عمیر تک، بشر سے چل بشیر تک، بڑے بڑے یہ کہہ گئے حسین بس حسین، عمر سے چل عمیر تک، بشر سے چل بشیر تک، بڑے بڑے یہ کہہ گئے حسین بس حسین ہے۔ عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے، عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے، وہ اس سے بڑھ کے جیت گیا، یزید تھا حسین ہے۔ عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے، وہ اس سے بڑھ کے جیت گیا، یزید تھا
حسین ہے. اور اگلے 4 مصرے سماعت کیجئے کہ انگشتری ہے دین کی نگینہ حسین کا. میں سب کے لیے دعا کر رہا ہوں جو جہاں جہاں سے چل کر جس طرح بھی اس محفل میں اس مجلس میں پہنچا ہے, آج میرے مولا کے ذکر پہ جو ہاتھ بلند کرے اس کا ہاتھ محتاج نہ ہو. انگشتری ہے دین کی نگینہ حسین کا. ارے خیرات میں بھی دیکھ کرینہ حسین کا. سورج پہ سوچ چاند ستاروں پہ ہور کر تقسیم ہو رہا ہے پسینہ حسین کا. آپ کو سلامت رکھے. تقسیم ہو رہا ہے پسینہ حسین کا. میری بات ختم حضرات. ہماری روزانہ کی روٹین ہے, ایک لفظ ہم استعمال کرتے ہیں کسی منزل پہ جانا ہو, کہیں جانا ہو تو ہم کہتے ہیں یہ پاس پڑتی ہے, اس راستے سے جاؤ تو منزل پاس پڑتی ہے. ایسے ہی ہے. یا کہیں کوئی کیریئر جوائن کرنا چاہ رہے ہو, کوئی کمپنی جوائن کرنا چاہ رہے ہو تو کہتے ہیں اگر تم نے بڑا آدمی بننا ہے, جو تمہاری سوچ یا خواہشات پوری کرنی ہے تو تم یہ اس کی چوائس کرو, یہ تمہاری منزل کے بہت قریب ہے, یہ راستہ تمہیں جلدی منزل تک پہنچا دے گا, یہ پاس پڑتی ہے منزل کے. اب اسی لفظ کو میں شاعری کے پیکر میں اکٹھا کر رہا ہوں اور آپ کے سماعتوں کے حوالے اشعار کر رہا ہوں. نعرہ حیدری, خاموش نہیں بیٹھنا آپ نے. کیا منزل پر جانا ہے تو اس راستے سے جاؤ گے تو منزل پاس پڑتی ہے. توجہ, خدائے دو جہاں کی رحمت پاس پڑتی ہے. اس پاس پڑتی کو میں اپنی شاعری کی زبان میں لکھ رہا ہوں کہ خدائے دو جہاں کی شاہی رحمت پاس پڑتی ہے, شفیع روز محشر کی شفاعت پاس پڑتی ہے. مصرع جسے سمجھ آ گیا وہ ہاتھ نیچے نہیں رکھے گا, جسے نہ سمجھ آئے اس کے اپنے مقدر ہیں. خدائے دو جہاں کی رحمت پاس پڑتی ہے, شفیع روز محشر کی شفاعت پاس پڑتی ہے. شادی تبھی تو ساری دنیا ہے اسی رسلے کی دیوانی, حسینی راہ سے جاؤ تو جنت پاس پڑتی ہے. تبھی تو ساری دنیا اسی رستے کی دیوانی, حسینی راہ سے جاؤ تو جنت پاس پڑتی ہے. میں ملتمس ہوں جناب علامہ سید عبد الباسط شاہ صاحب بخاری آپ سے کہ آپ تشریف لائیں اور اپنی گفتگو سے ہم سب کے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں. نعرہ تکبیر. ایسے نہیں, دائیں ہاتھ بلند کر کے جواب دینا ہے. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, اور نعرہ حیدری پہ سینے کا زور لگانا ہے. نعرہ حیدری. الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين, الذي جعل حبيبه خاتم النبيين, والصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. درود پاک. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. بلند آواز سے درود پاک پڑھیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. بندے آ جہان دے
کری نہ گمان بے بندے آ جہان تے کری نہ گمان بے صدا نہیں ہو رہنا تھے کسی انسان بے بندے آ جہان تے بڑے بڑے حاکمانوں موت نہیں چھوڑیا بڑے بڑے حاکمانوں موت نہیں چھوڑیا جدے اتے دل آیا اوہ پھل توڑیا تے کر دیت نہیں باغاں دے باغ ویران میں صدا نہیں رہنا تھے کسی انسان وے بندے آ جہان تے بعد از حمد و صلاۃ لائق عزت تعظیم و تکریم جمیع حضرات خصوصاً بالخصوص زیب مسند صدارت حضرت پیر سید واجد شاہ صاحب متان اللہ بطول حیاتہ اور مقتدر علماء کرام حضرت علامہ مولانا آصف جوہری صاحب زیدہ اقبالہ آج ہم تمام یہاں پر حضرت پیر طریقت پیر سید صابر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے اصال ثواب کی محفل میں موجود ہیں وقت بھی کم ہے اور میں میزبان ہوں میرے سامعین میں سارے میرے رشتہ دار بیٹھے ہیں اور میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ جو ہمارے علماء کرام ہیں انہیں سنا جائے مہمان ہیں انہیں سنا جائے مختصر سی حاضری یہ جو حضرات کھڑے ہیں وہ بھی بیٹھ جائیں اور یہ جو علیحدہ علیحدہ ہو کر بیٹھے ہیں آپ جڑ جائیں اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں کو جوڑ دے گا کیونکہ اہل بیت اطہار کا گھرانہ ہے اور ہم نے ذکر بھی آل نبی اولاد علی علیہ السلام کا کرنا ہے ہمارے مہمان علماء تو آپ حضرات سے کہتے رہے آپ سبحان اللہ کہیں لیکن آپ نے بیداری کا ثبوت نہیں دیا میں اور سید زرگام شاہ صاحب ہم تو میزبان ہیں آپ سارے لوگ علی علی کرتے ہیں ذرا ثبوت دیں اپنے جاگنے کا علی علی کرتے ہیں خیبر کا قلعہ جب فتح ہو رہا تھا تو حضور نے کافی سارے لشکر بھیجے تھے کہ انہیں فتح کیا جائے لیکن وہ فتح نہ ہوا تھا لیکن علی المرتضیٰ جیسا شیر جب 40 پہلوانوں کے برابر جو دروازہ پہلوان نہ اٹھا سکتے تھے مولا کائنات نے اسے پھینک کر دور مارا مورخین یہ لکھتے ہیں جیسے چابی کے چھلے کو پھینکا جاتا ہے مولا کائنات نے اسی طرح خیبر کے قلعے کو دور پھینک دیا علی کے ماننے والے تھکتے نہیں وہ جاندار ہوتے ہیں اب پھر کہیے سبحان اللہ میں آپ کے سماعتوں کی نظر ایک کلام پیش کر کے 20 منٹ مجھے ملے ہیں اس سے بھی قبل میں گفتگو کا اختتام کروں گا اور یہ ہر جملہ اپنے دل کی تختیوں پہ ذرا نوٹ کرتے رہنا چونکہ ناسبیت اور خارجیت اتنی بڑھ چکی ہے مولا کائنات کا ذکر سنتے ہی لوگ پریشان ہو جاتے ہیں لیکن احادیث الحمدللہ ہمارے سامنے ہیں کہ ذکر علی عبادہ علی کا ذکر کرنا عبادت ہے بلند آواز سے ذرا کہیے سبحان اللہ آپ لوگوں کو اگر اتفاق ہو کبھی آئی 2 اجویریہ مسجد میں میرے پیچھے جمعہ پڑھیں آپ کو پتہ چلے کہ الحمدللہ اہل سنت والجماعت کا جو مجمع علی علی جس انداز سے کرتا ہے آپ نے بھی وہی محبت کا ثبوت دینا ہے بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ ایک دفعہ میرے ساتھ مل کے نعرہ حیدری کا جواب دیں نعرہ حیدری نعرہ حیدری
بغض علی کے مریض نے ایک روز مجھ سے یہ کیا سوال، بغض علی کے مریض نے ایک روز مجھ سے یہ کیا سوال، آتا نہیں تمہیں ذکر رسول خدا، تم تو روز علی علی کرتے ہو، ذکر رسول خدا تمہیں نہیں آتا۔ وہ کہتا ہے کہ لب پہ تمہارے بس فاطمہ یا حیدر کی بات ہے۔ میں نے کہا کہ ذکر رسول خدا کروں، کہنے لگا کہ یہی تو جوہر کی بات ہے، ذکر رسول خدا کرو۔ میں نے کیا جو دعوت اول کا تذکرہ، کہنے لگا اس میں تو حیدر کی بات ہے۔ 7 سال کی عمر تھی اور مولا کائنات نے کھڑے ہو کر کہا تھا مصطفیٰ کریم کو، آقا میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ تو میں نے کیا جو دعوت اول کا تذکرہ، کہنے لگا اس میں تو حیدر کی بات ہے۔ میں نے کہا جہاد پیمبر کروں بیان، کہ نبی کی جہاد کا ذکر کروں، کہنے لگا اس میں بھی تو کہیں خیبر اور کہیں حیدر کی بات ہے، اس میں تو کہیں خیبر اور کہیں حیدر کی بات ہے۔ میں نے کہا کروں میں آیا تطہیر کے نزول کا بیان، کہنے لگا گھر کی بات ہے گھر میں رہنے دو، گھر کی بات ہے گھر میں رہنے دو۔ میں نے نبی کی بت شکنی کا کیا تذکرہ، نبی کی بت شکنی کا کیا تذکرہ۔ بولا پائے علی اور دوش پیغمبر کی بات ہے۔ سبحان اللہ کہیے ذرا، جاگنے کا ثبوت دیں کہ آپ علی علی کرنے آئے، تھکے ہوئے نہیں ہیں، بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ بولا کہ اس میں تو پائے علی اور دوش پیغمبر کی بات ہے۔ میں نے سنایا جب ہجرت کا واقعہ، میں نے سنایا جب ہجرت کا واقعہ، کہنے لگا یہ رسول کے بستر کی بات ہے، یہ رسول کے بستر کی بات ہے۔ میں نے نبی کے آخری حج کا کیا جو تذکرہ، کہنے لگا یہ غدیر کے منبر کی بات ہے، یہ غدیر کے منبر کی بات ہے۔ میں نے کہا کہ ذکر نبی اب کس طرح کروں بیان، احمد کی بات بات میں حیدر کی بات ہے، احمد کی بات بات میں حیدر کی بات ہے۔ سامعین محترم، میں 10 منٹ میرے رہ گئے، جو آیت پاک پڑھی ہے اس کا سادہ سا ترجمہ یہ ہے کہ ان کے قصوں میں عبرت بھی ہے رحمت بھی ہے، کہو سبحان اللہ۔ یہ نہیں کہا گیا کس کے قصے میں، کس کے قصے میں رحمت ہے۔ قرآن ایک مقام پر کہتا ہے سورہ مریم میں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، کہ مریم کا ذکر کرو۔ ادھر تفسیر بیان کرتا ہے کہ مریم کے ذکر کرنے سے کیا ہوگا، رحمت بھی ملے گی اور ہدایت بھی ملے گی۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جناب مریم کو ایک نسبت حاصل تھی، جس گھر میں مریم پاک کا ذکر ہو اس سے رحمت ہوتی ہے، اور جس گھر میں سیدہ فاطمہ الزہرا کا ذکر ہو۔ پھر کہیں سبحان اللہ۔ بڑا ٹھنڈا سا مجمع یہاں پر بیٹھا ہے، دھوپ کی تپش بھی ہے، اور علی علی کہنے والے ذرا ٹھنڈے نہیں ہوتے، بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ اگر مریم ایک نسبت ہے حضرت مریم کو، حضرت فاطمہ پاک جنتی جوانوں کے سردار کی اماں، جنتی جوانوں کے سردار کی اماں، مولا کائنات کی زوجہ محترمہ، آپ کی اور میری ماں کی جنت میں سردار فاطمہ، اور پھر سارے انبیاء کے سردار کی بیٹی سیدہ فاطمہ۔ اب میں اس سے بھی آگے بڑھتا چلوں، الحمدللہ ہم سید ہیں، اور جو امتی یہاں پر بیٹھے ہیں نا، آپ کی نسبتیں سادات سے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم، جس کی نسبت نبی کے گھر سے ہو جائے زندگی میں اسے کبھی پریشانیاں نہیں آتی۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 9 میں رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں، یہ وہ آیت ہے جو دمشق کی گلیوں میں حسین ابن علی نے تلاوت کی تھی۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم، لیکن میں اس میں سے نقطہ کیا سمجھا رہا ہوں، قرآن کہتا ہے
موسیٰ کی امت کا ذکر کرو گے تمہیں رحمت بھی ملے گی، ہدایت بھی ملے گی۔ موسیٰ کی امت کی ولیوں کا ذکر ہو، ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے۔ موسیٰ کو نبوت جس نبی کے صدقے سے ملی ہے، کربلا والوں کے ذکر سے کتنی رحمت ہے۔ اچھا پھر میں آسان لفظوں میں سمجھانا چاہتا ہوں، آسان لفظوں میں۔ اصحاب کہف چلے تھے نا، ان کے ساتھ نا کتا چلا تھا، تو انہوں نے کہا تھا تو رک جا، تو نے بھونکنا ہے اور لوگوں کو پتہ چل جائے گا۔ اس نے کہا تھا میں کتا ضرور ہوں، لیکن میری سنگت جب ولیوں سے ہو جائے میں بھونکنا بند کر دیتا ہوں، بھونکنا بند کر دیتا ہوں۔ کہا چپ رہنا۔ کتے نے دی تھی قربانی، اور پھر وہ اصحاب کہف کے غار کے بائے وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيطِ، پاؤں پھیلا کر بس بیٹھا ہی تھا۔ رب کو کتے کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ قرآن کا حصہ بنا دیا۔ ارے اللہ کے ولیوں کے ساتھ جو حضرت موسیٰ کے ولی ہو، کوئی کتے کی نسبت ہو جائے، اللہ اس کا ذکر قرآن میں کرتا ہے، تو نبی کی آل کا ذکر ہو جائے تو اس کا عالم کیا ہوگا۔ میں کوئی بھی کچی بات کرنے کا عادی نہیں ہوں۔ سید خضر حسین شاہ صاحب، اور یہ حدیث پاک، 7 منٹ میرے باقی ہیں، حدیث پاک سید واجد شاہ صاحب کی نظر کر رہا ہوں۔ حضرت سید خضر حسین شاہ صاحب منڈی باؤدین، آپ کا وصال ہو چکا ہے، آپ نے کتاب لکھی ہے، 5 جلدوں پر ہے، آل رسول اس کا نام ہے۔ 3ری جلد میں آپ نے لکھا ہے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں موجود تھے۔ اچھا نماز کے احکام میں علماء کرام بیٹھے ہیں، کسی کے قدموں کی آہٹ اگر کسی نے سن لی نا، امام صاحب نے اگر رکوع لمبا کر دیا نا، ذرا یہ آخری جملے توجہ سے سماعت کیجئے گا، اور اہل بیت اطہار کو یہ تحفہ دے رہا ہوں، قدموں کی آواز اگر کوئی سن لے تو اگر امام صاحب رکوع کو لمبا کریں تو نماز مکروہ ہو جاتی ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں رکوع لمبا ہو گیا، ادھر رکوع لمبا ہوا تو سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبا رکوع کیا، اس کے بعد نماز ختم ہوئی۔ جو ہی حضور نے سلام پھیرا نا تو نظر دوڑائی، پہلی صف میں مولا کائنات علی المرتضیٰ موجود نہیں تھے۔ حضور نے فرمایا علی کدھر ہے؟ آخری صف میں مولا کائنات کھڑے ہیں۔ فرمایا پہلی صف کا نمازی آخری صف میں کھڑا ہے، علی ادھر میرے قریب آ جا، آج جلدی کیوں نہیں آیا، دیر کیوں ہو گئی ہے؟ مولا کائنات کہنے لگے کملی والے آقا گھر میں داخل ہوا، میں نے بلایا حسنین کدھر ہو، مجھے پانی دو، میں نے وضو کرنا ہے، تو کوئی بھی نہ آیا، مجھے پانی نہیں مل رہا تھا۔ یا رسول اللہ اچانک گھر کے گوشے سے آواز آئی یا ابل حسین ادھر آؤ، تمہارے لیے تولیہ بھی رکھا ہے، پانی بھی رکھا ہے اور ٹب بھی رکھا ہے۔ کہتے ہیں میں اس کونے میں چلا گیا تو میں نے جا کر دیکھا مشک سے زیادہ خوشبودار پانی موجود تھا، تولیہ بھی تھا اور ٹب بھی پڑا ہوا تھا۔ یا رسول اللہ ایسا خوبصورت ٹب بھی میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ حضور مسکرانا شروع ہو گئے۔ حضور نے فرمایا علی تجھے پتا ہے تیرے گھر میں جب پانی نہ تھا نا تو وہ جو جبریل ہے نا سید الملائکہ، وہ نوریوں کا سردار ہے، وہ جنت سے تیرے وضو کے لیے پانی لے کے آیا تھا، وہ جنت سے تیرے وضو کے لیے پانی لے کے آیا تھا۔ سامعین محترم کہا اس کے ساتھ حضرت میکائیل بھی تھے، بھئی فرشتوں کی ڈیوٹیاں اپنی ہیں، وہ سید الملائکہ ہیں، لیکن جب بھی کبھی یہ فرشتے آل رسول کے گھر میں آئے اپنا منصب وہیں پہ چھوڑ کے آئے، نوکر بن کے سیدوں کے گھر میں آئے۔ اچھا حضور نے فرمایا علی تجھے ایک اور بات نہ بتا، تو تو دیر سے آیا ہی ہے، تجھے دوسری بات یہ بتاؤں، میں نے رکوع لمبا کر دیا تھا کہ علی پہنچ جائے، پتہ ہے کیا ہوا؟ اسرافیل میرے گھٹنوں کے پکڑ کے نا اور میرے ہاتھوں کو ایسے جکڑ کے کہہ رہا تھا مصطفیٰ رکوع سے اٹھنا نہیں، علی المرتضیٰ پہنچنے والا ہے۔ یہ فرشتے ڈیوٹی دے رہے ہیں۔ تو میں نے کہا ہماری نمازیں اگر غیر اللہ کا خیال آ جائے تو
مکمل ہو جاتی نہیں ہوتی مکمل. لیکن یہ ایسا گھر تھا کبھی بیٹے کے لیے 72 تسبیحات پڑھ دی, سبحان اللہ کہیں, کبھی بیٹے کے لیے 72 تسبیحات پڑھ دی, اور کبھی باپ کے لیے رکوع کو لمبا کر دیا. رب کعبہ کی قسم ہے یہ پیغام دے رہا ہوں, آلے بیت اطہار کا دامن تھام لو گے تو علامہ صاحب حدیث پاک سنا کر گئے ہیں, من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدا, من ماتا علی بغض آل محمد ماتا کافرا, او کما قال علیہ السلام وما علینا. دنیا کے انسانوں سے وہ کتنا بڑا ہے, دنیا کے انسانوں سے وہ کتنا بڑا ہے, جو صاحب معراج کے کاندھوں پہ کھڑا ہے. عزت مآب فخر سادات جناب علامہ سید عبدالباسط شاہ صاحب بخاری بڑے خوبصورت انداز میں اپنی حاضری پیش فرما رہے تھے. اللہ پاک علم و عمل میں مزید برکت عطا فرمائے اور اسی ذوق و شوق کے ساتھ دین کی یہ نوکری, یہ خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سامعین محترم, بھائی آپ کھڑے کیوں ہیں؟ جگہ نہیں مل رہی آپ کو جو آپ کھڑے ہیں؟ کام ہے آپ کا بھی ٹھیک, آپ سب کا تو نہیں ہے نا, آپ بیٹھ جائیے, جگہ بہت خالی ہے. میں 10 دفعہ اعلان اسی لیے کر چکا ہوں کہ میری بات آپ سنیں. آ جائیں شاباش, انتظامیہ کو چھوڑ کے باقی سب بیٹھے, ہم آپ کے لیے آئے ہیں تاکہ آپ کی محبتیں سمیٹ سکیں. محبت کی کہتے سبحان اللہ. آج کی اس بزم کی آخری حاضری آپ کی سماعتوں کے حوالے, اور آخر میں ایک بات پھر قبلہ پیر سید واجد حسین شاہ صاحب کاظمی آپ کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں کہ آپ ہر سال اتنی خوبصورت مجلس عزا کا انعقاد کرتے ہیں, اور قبلہ پیر سید صابر حسین شاہ صاحب کاظمی قلندری, اللہ پاک آپ کے مزار اقدس پر کروڑ رحمتیں برکتیں نازل فرمائے. یہ سید زادے کی ہی برکت ہے جو ہم سب یہاں مل بیٹھ کر اتنا پاک ذکر کرتے ہیں. اب قبلہ شاہ جی سید باسط حسین شاہ صاحب میرے بھتیجے ہیں, میرے بھتیجے ہیں یہ, تو انہوں نے مجھے جہاں چھیڑ کے چھوڑ دیا ہے, اب یہ چاچی کا تو حق بنتا ہے نا کہ وہیں سے شروع کرے. جی ایسے ہی ہے, تو میں اپنے بھتیجے کی بات کو مکمل کر کے, انہوں نے مکمل کی ہے, میں مزید مکمل کرنے کی کوشش کروں گا. مکمل کر کے مائک علامہ صاحب کے حوالے, وقت بہت ہو چکا ہے. اب توجہ آپ رکھیے گا, حضرات اہل بیت کا جو مقام ہے وہ ہماری سمجھ سے بالا تر ہے. علماء تشریف فرما ہیں, ہماری سمجھ سے بالا تر ہے. ہم اہل بیت کی جو شان اللہ نے بنائی ہے ہم اسے نہیں سمجھ سکتے. میں عرض کر چکا ہوں کہ جو ہماری سمجھ میں آتا ہے ہم وہ بیان کرتے ہیں. اب توجہ رکھیے گا. شاہ جی نے ایک بات اور بھی کی کہ بڑا ٹھنڈا مجمع ہے. شاہ جی دیکھیے گا کہ اس جیسا مجمع آپ کو پورے بارگاہ میں کوئی نہیں ملے گا. ابھی دیکھیے گا, ان کا ذوق دیکھیے گا, نعرہ حیدری, کیا بات ہے, یہ دیکھیں مجمع. اب اس ذوق کو آپ نے برقرار رکھنا ہے. کون علی من موج میں ہے تن اوج پہ ہے, حق پاک شہید سلطان علی. جس کا پیر علی ہے, جس کا مولا علی ہے, وہ ہاتھوں کو نیچے رکھے, یہ تو ہو نہیں سکتا. نعرہ حیدری, من موج میں ہے تن اوج پہ ہے. میں جلدی جلدی حاضری پیش کرتا ہوں کیونکہ وقت مختصر ہے, اس لیے آپ نے میرا ساتھ دینا ہے تاکہ مجھے کہنا نہ پڑے کہ آپ بآواز بلند کہیں. من موج میں ہے تن اوج پہ ہے, حق پاک شہید سلطان علی. سرتاج سہاگ عقیدے کا ہر مومن کا ایمان علی. سرتاج سہاگ عقیدے کا ہر مومن کا ایمان علی. منبر محراب قضا مسجد سب سوم صلاۃ اذان علی. ہر آیت کا مفہوم علی, مقصوم علی, میزان علی. بے عیب صحیفہ عصمت کا لاریب قدر قرآن علی. میرے کعبے کی سجدہ زینت, میرے کعبے کا مہمان علی. میرے کعبے کی اللہ کو سلامت رکھے, میرے کعبے کی سجدہ زینت, میرے کعبے کا مہمان علی. پاتال کی جیسے عرش تلک میرے خالق کی پہچان علی. کونین کے تنہا خالق کا مخلوق پہ ہے احسان علی. تقدیر کی شوق انگوٹھی میں جگمگ جگمگ ہر آن علی. الماس علی, یاقوت علی, الماس علی, یاقوت علی, ہیرا گوہر مرجان علی. سب نبیوں کا
سلطان کہے سب نبیوں کا سلطان کہے سب نبیوں کا سلطان کہے میرا جسم علی میری جان علی سب نبیوں کا سلطان کہے میرا جسم علی میری جان علی بات ختم. اور جناب سیدہ کا ذکر کیا ہے تو میں چھوڑ نہیں سکتا کیونکہ میں کوشش کرتا ہوں کہ ہر محفل میں ان کا ذکر کروں. حضرات میں ایک مثال سے آپ کو سمجھاؤں گا, آپ نے شاید غور بھی کیا ہو, ویسے مثال دے رہا ہوں کہ جب کوئی بزرگ تشریف لاتے ہیں, علماء تشریف لاتے ہیں تو ہم کھڑے ہو جاتے ہیں. کس لیے؟ ان کا ایک مقام ہے, وہ اہل علم ہے. کسی کے والد صاحب تشریف لے آئیں تو بیٹا کھڑا ہو جاتا ہے کہ میرے والد آئے ہیں. کسی کے مرشد آ جائے, پیر آ جائے تو وہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ میرے مرشد آئے ہیں. اور جب تک وہ بیٹھتا نہیں ہے مرید بھی بیٹھتا نہیں ہے. حضرات مقام دیکھیے زہرا کا, جو تشریف لاتی تو سلطان الانبیاء کھڑے ہو جاتے. کوئی مقام ہے تو تب سلطان الانبیاء کھڑے ہوتے تھے. اب سنیے شاعر کیا لکھتا ہے کہ کرم کا موزن سہا کا مرکز عطا سراپا جناب زہرا. قبلہ شاہ جی ان مصروں پہ بھی کسی کا ہاتھ نیچے رہ گیا تو وہ پھر نیچے ہی رکھے. کرم کا موزن سہا کا مرکز عطا سراپا جناب زہرا, نبی کی صورت نبی کی سیرت نبی کا نقشہ جناب زہرا. کیا بات ہے, اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. کرم کا موزن سہا کا مرکز عطا سراپا جناب زہرا, نبی کی صورت نبی کی سیرت نبی کا نقشہ جناب زہرا. توجہ, رسول اعظم کی پیاری دختر, شہید اعظم کی پاک مادر, جناب شیر خدا کی بانو جہاں کی ملکہ جناب زہرا. اور سراپا راحت سراپا عفت سراپا عصمت سراپا برکت, رسول اکرم کے دل کی ٹھنڈک بطول و عذرا جناب زہرا. اور غلام توجہ رکھنا, غیر ممکن کہ ان کے در سے کوئی سوالی بھی جائے خالی. کیوں؟ قسیم جنت قسیم کوثر قسیم دنیا جناب زہرا. اور تمام حوریں کنیز ان کی غلام ان کے سبھی فرشتے, مگر چلاتی ہیں ہم چکی کرم کا دریا جناب زہرا. اور فدا حسین غلام ان پر درود ان پر سلام ان پر, فدا حسین غلام ان پر درود ان پر سلام ان پر. وہ میرا دونوں جہاں میں بلّہ فقط سہارا جناب زہرا. فدا ہے سائم غلام ان پر درود ان پر سلام ان پر, ہے میرا دونوں جہاں میں بلّہ فقط سہارا جناب زہرا. اللہ پاک ہم سب کی حاضری قبول فرمائے. میں آپ کی محبتوں میں اور آپ کسی ذوق میں ملتمس ہوں خطیب اہل بیت محب آل ابا حضرت علامہ آصف جوہری صاحب, آپ فیصل آباد, آپ سے ملتجی ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنی علمی گفتگو سے ہم سب کے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں. بھرپور نعرے کی گونج میں ان کا استقبال کیجیے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. لگاتا تھا وہ جب نعرہ تو خیبر توڑ دیتا تھا, حکم کرتا سمندر کو تو رستہ چھوڑ دیتا تھا. نعرہ حیدری. عزت مآب جناب علامہ آصف جوہری صاحب, آپ فیصل آباد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحہ القائلون, اول الدین معرفتہ وکمال معرفتہ التصدیق بہی, وکمال التصدیق بہی توحیدہ, وکمال توحیدہ الاخلاص لہ, وکمال الاخلاص لہ نفی الصفات ذات عنہ, لشہادات کل صفت انہا غیر الموصوف وہو رب العالمین, المترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین. الصلاة والسلام والتحیت والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی فاطمہ محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین وقولہ الحق
बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानन लिकुल्लि शैइन व हुदन व रहमतन व बुशरा लिल मुस्लिमीन। दरूद पढ़ लीजिए सारे अहबाब एक मरतबा। अज़ाने ग्रामी कद्र मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, जितने अहबाब मेरी आंखों के सामने तशरीफ़ फरमा हैं, और मशकूर हूँ सैयद वाजिद अली शाह साहब का कि आप सबकी ज़ियारत का मौका मिला है, और उनके बुज़ुर्ग सैयद साबिर अली शाह साहब काज़मी मशहदी के बुलंदी दर्जात के लिए हम इकट्ठे हुए हैं। क्योंकि जो साहिबान अक़ीदा होते हैं, फिर काज़मी होते हैं, और फिर वलियों से ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी बख्शिश के लिए इकट्ठे नहीं होते, बुलंदी दर्जात के लिए इकट्ठा हुआ करते हैं। तवज्जो है सारे साहिबान फ़िक्र की। बहुत अच्छा मेरे से पहले खिताब फरमाया आपने मौलाना बासित साहब क़िबला, और मेरे से पहले भी जो बुज़ुर्ग पढ़ के गए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ज़िक्र इतना खूबसूरत है, और कभी फैज़ ने ये कहा था कि वो तो वो है, तुम्हें हो जाएगी उल्फत मुझसे, वो तो वो है, तुम्हें हो जाएगी उल्फत मुझसे, तुम एक नजर मेरा महबूब नजर तो देखो। बस मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, आज आपसे मुखातिब होने के लिए मैंने हज़रात गिरामी के सामने सूरह नहल से एक आयत के जुज़ की तिलावत का शर्फ हासिल किया। इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हुआ, नज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानन लिकुल्लि शैइन। देखिए, चूंकि मंसूब है ये दिन सरकार ख़त्मी मर्तबत की ज़ात अक़दस से, और यकीनन ज़िक्र अहले बैत भी होगा, लेकिन ज़रा हक़ ये अदा हो जाए कि इस दिनों के हवाले से कुछ गुफ्तगू ख़त्मी मर्तबत पर सलवातुल्लाह सलामुल्लाह अलैहि पर हो जाए। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। और दिल चाह रहा है कि वो नात पढ़ूं मोहम्मद अरबी की जो खुद खुदा ने कुरान में पढ़ी है। तवज्जो है सारे साहिबान फ़िक्र की। नज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानन लिकुल्लि शैइन। हबीब, ये किताब वो है जो आप पे नाजिल की गई, इसमें हर चीज का खुला बयान रख दिया गया। तवज्जो है। नज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानन लिकुल्लि शैइन, हर चीज का खुला बयान हमने इस किताब में रखा है। अब अगर आप मैच करके देखें कुरान और ज़ात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो आप देखेंगे कि जहां उसने अपनी किताब के फजाइल पढ़े, वहीं अपने हबीब के फजाइल पढ़े। हर चीज का खुला बयान कुरान में रखा, और उसी कुरान में अपने हबीब के लिए कहा, वो अल्लमका मा लम तकुन तालम। हबीब, जो कुछ तू नहीं जानता था वो तुझे दे दिया। सब कुछ कुरान में रख दिया, हर चीज का इल्म तेरे अंदर रख दिया। तवज्जो है यार सारे साहिबान फ़िक्र की। नज़्ज़लना, इसकी इको बंद कीजिए और थोड़ा वॉल्यूम चाहे अप रहने दीजिए। बात समझ में आ रही मेरे सारे सुनने वालों को? नज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानन लिकुल्लि शैइन व हुदन, ये किताब हिदायत है। आपको ये चंद जुमले बर्दाश्त करने पड़ेंगे, और आगे बढ़ के फिर मैं कुछ, तवज्जो है ना सारे साहिबान फ़िक्र को। नज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानन लिकुल्लि शैइन व हुदन, ये किताब हिदायत है। और उसी किताब में अपने नबी के लिए कहने लगा, ला तहदी इला सिरातिम मुस्तकीम। हबीब, तू सिरात मुस्तकीम की तरफ हिदायत करने वाला है। अगर कुरान हिदायत है, आप हिदायत करने वाले हैं। तवज्जो है यार सारे साहिबान है। अगर हर चीज का बयान कुरान में है, तो हर चीज का इल्म आप में है। अगर कुरान हिदायत करता है, तो आप हिदायत करने वाले हैं। आज को फिर सुनिए, नज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानन लिकुल्लि शैइन व हुदन व रहमतन, ये किताब रहमत है, और मेरा नबी क्या है? वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मेरा नबी, अगर कुरान रहमत है, मेरा नबी रहमत है। अगर हर चीज का बयान कुरान में है, तो हर चीज का इल्म मेरे नबी में है। अगर कुरान हिदायत है, तो मेरा नबी हिदायत है। अगर कुरान रहमत है, तो मेरा नबी रहमत है। आयत को फिर सुनिए, नज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानन लिकुल्लि शैइन व हुदन व रहमतन व बुशरा, ये किताब खुशखबरी है, और मेरा नबी क्या है? इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, हमने आपको खुशखबरी देने वाला बनाकर भेजा है। अगर कुरान खुशखबरी है, तो मेरा नबी खुशखबरी देने वाला है।
اگر ہر چیز کا بیان قرآن میں ہے تو ہر چیز کا علم میرے نبی کی ذات میں ہے. اگر قرآن ہدایت ہے تو میرا نبی ہدایت کرنے والا ہے. اگر قرآن رحمت ہے تو میرا نبی رحمت ہے. اگر قرآن خوشخبری ہے تو میرا نبی خوشخبری دینے والا ہے. یعنی کہنا یہ چاہ رہا ہوں چیز ایک ہے، رخ دو ہے. نہیں، جب جملہ آسان ہوگا تو پھر دعا لوں گا اپنے سارے شیعہ سنی دوستوں سے. بھئی چیز ایک ہے، رخ دو ہیں. جملہ وضو یعنی پروردگار عالم نے جب اپنے علم کو کتابی شکل دی تو قرآن بنایا، اور جب اپنے علم کو جسمانی پیکر میں ڈالا تو میرا نبی بنا دیا. تکبیر، نعرہ رسالت، کل ایمان یک زبان، نعرہ حیدری. توجہات مبذول ہے نا سارے حضرات گرامی کی. بھئی اب اگر اس آیت اور دیگر آیات کے تناظر میں دیکھا جائے تو پھر یہ تو میں کہہ سکتا ہوں نا کہ قرآن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برابر اور میرا نبی قرآن کے برابر. بھئی ایک ایک صفات جو قرآن میں رکھی ذات احدیت نے وہ میرے نبی کی ذات میں رکھ دیں. یعنی اب میرا نبی جو ہے، میرا نبی از ایکول ٹو قرآن اور قرآن از ایکول ٹو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. توجہات چاہیے. دیکھیے پڑھے لکھے لوگ تشریف فرما ہے، اور اب میں دعا لینا چاہتا ہوں آپ سے یہ بات کہہ کے جو میں کرنے لگا ہوں. اب قرآن میرے نبی جیسا، میرا نبی قرآن جیسا. کل تک دنیا کہہ رہی تھی ہم جیسا. توجہ ہے سارے صاحبان فکر کی. لیکن قرآن خود یہ کہہ رہا ہے قرآن جیسا. توجہات چاہیے. بھئی قرآن میرے نبی جیسا، نبی قرآن جیسا. کتنی کتابیں لکھی گئیں اس دنیا میں. کسی نے شاعری پہ لکھی، کسی نے کیمسٹری پہ، کسی نے بائیو پہ، کسی نے احادیث کی شرح کر دی. ایسا ہی ہے نا، علم منطق پہ لکھ دی، فلسفے پہ لکھ دی، کسی نے عربی کی صرف و نحو پہ لکھ دی. بہت ساری کتابیں دنیا میں لکھی گئیں. کیا کبھی کسی نے پلٹ کر کہا کہ میری کتاب قرآن جیسی؟ کبھی کہا کسی نے؟ بھئی کتاب لکھی ہو، اپنی تالیف ہو یا تصنیف ہو، تو اگر کوئی لکھے اور لکھنے کے بعد یہ کہہ دے کہ میری کتاب قرآن جیسی ہے تو پھر جلوس تو نکل آئیں گے نا اس کے خلاف، پوسٹرز تو چھپ جائیں گے نا کہ قرآن جیسی بے عیب کتاب کو اپنی کتاب سے ملا رہا ہے. اور نبی ہے قرآن جیسا، قرآن ہے نبی جیسا. تو جب تمہاری کتابیں قرآن جیسی نہ ہو سکی، حضور آپ نبی جیسے کیسے ہو گئے؟